آداب عرض ہے، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ شام کی چائے کی بیٹھک، میں نے کہا کہ اب جب شام میں کچھ وقت ملا کرے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ میں شام میں جب گھر پہ پہنچتا ہوں تو دو کام بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں یہاں جو پودے ہیں ان سے بہت ساری باتیں کرتا ہوں، ان کا خیال رکھتا ہوں۔ کوئی چھٹی کا دن گزرتا ہے تو عموماً ہاتھ میں کوئی کتاب ہوتی ہے اور یہ بہت سارے پودے ہوتے ہیں، ان سے باتیں کرتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں۔ پودے بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ دوسرا کام جو اہم ہوتا ہے وہ یہ کہ شام میں کوئی کتاب اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں اور کوئی ایک کپ چائے کے ساتھ میں وہ کتاب پڑھتا ہوں چسکیوں سے۔ لفظ انڈیلنا اور ساتھ ساتھ چائے کی چسکی ہونا، یہ بڑا مزیدار کام ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں بہت مدت سے شام کے وقت عموماً میں کافی کا استعمال کیا کرتا تھا۔ پاکستان سے میں لگ بھگ کوئی 11 برس ہو گئے جرمنی آئے ہوئے، تو کافی کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ چائے میں ایک لمبا تردد کرنا پڑتا ہے، چائے پکانا پڑتی ہے۔ یہاں کافی انسٹنٹ حالت میں ملتی ہے تو آسانی سے بن جاتی ہے پانی گرم کر کے۔ تو لیکن ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے ایک پاکستان سے ایک دوست آ گیا، کچھ دن وہ ہمارے ساتھ رہے، تو انہیں کافی پسند نہیں تھی اور وہ چائے بنایا کرتے تھے، اور وہ چائے کا پھر ایسا چسکا لگ گیا کہ مزہ آ گیا، اور وہ پھر اب مجھے بھی دوبارہ سے وہ چائے والا جو پرانا دور تھا کراچی کا اور باقی علاقوں کا، وہ آنے لگا۔ کراچی میں تو شاید ہی ایسا کوئی ہوٹل ہو، عموماً کراچی میں ہم کہتے ہیں پٹھان کے ہوٹل سے چائے، کڑک چائے، تو وہ ایسی عادت تھی کہ وہ اب دوبارہ سے وہ جی اٹھی ہے۔ خیر، شام کی بیٹھک میں چائے تو خیر چلتی رہے گی، اور جب یہ بیٹھک ختم ہوگی تو پھر میں دوبارہ سے پڑھنے میں بیٹھ جاؤں گا، پڑھنے لگ جاؤں گا۔ لیکن ابھی ایک دوست نے پوچھا کہ آپ اس وقت کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ میں اس وقت سیپینز پڑھ رہا ہوں، ایک کتاب ہے، وہ انسانی تہذیب جو جب سے شروع ہوئی ہے اس حوالے سے لکھی ہوئی کتاب ہے، میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ بھی وہ پڑھیں۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ دو تین چیزوں پر مجھے آج آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ نوپور شرما اس وقت دیکھ رہی ہیں، بہت ہی ہماری پیاری بہن ہے ہندوستان سے، وہ بہت ساری معاملات میں اچھا اور انتہائی اردو کے لحاظ سے خاص طور پر ان کا کام بہت زیادہ ہے۔ دوسرا، ہندوستان میں جو شدت پسندی ہے، ہندو شدت پسندوں کے مقابلے میں جو اچھی اور مضبوط آوازیں ہیں جو انسانیت کی بات کرتی ہیں، وہ موجود ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ اس وقت اس بیٹھک میں موجود ہیں، بلکہ ہو سکے گا اگر تو میں ان سے کچھ چھوٹی سی یہاں پر بات بھی کر لوں گا، ان سے بھی اگر وہ پیغام دیں گی تو میں کوشش کروں گا کہ اگر کوئی ممکن ہو طریقہ تو انہیں یہاں لائیو ساتھ لیا جا سکے، ان سے بھی کچھ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ اچھا، ایک چیز، دو تین چیزوں پر مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ ایک تو ان دنوں ہمارے ہاں جو ایک تو انتخابات سے قبل خاص طور پر اور عمومی حالات میں بھی ہمارے ہاں اب چونکہ میڈیا بہت بڑا ہو گیا ہے، اسے ہر روز ایک مسئلہ چاہیے ہوتا ہے گفتگو کرنے کے لیے، اور دوسرا پوری قوم کی بھی ایک نفسیات بن گئی ہے کہ وہ عام خبر سے زیادہ اب مسالے دار خبر اس کو پسند کرتی ہے۔ دنیا بھر میں شام کے وقت ٹی وی پر ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ہمارے ہاں سیاسی شوز دیکھے جاتے ہیں، یا پولیٹیشنز بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک اینکر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ انہیں کھری کھری سنا رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اگر مخصوص جماعت کے آدمی ہوں تو وہ باقاعدہ طور پر وہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں دوسروں پر۔ خیر، معاملہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہمارے ہاں باقاعدہ گفتگو یا علمی گفتگو کا کوئی کلچر نہیں رہ گیا، کتب پڑھنے کا کلچر نہیں رہ گیا، اور ہمارے ہاں معلومات کا زیادہ تر انحصار وہ میڈیا انفارمیشن پر آ گیا ہے۔ اور میڈیا انفارمیشن کے ساتھ بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسے فورج کر کے اسے مینیپولیٹ کر کے آپ تک پہنچاتا ہے، آپ سمجھ لیتے ہیں کہ وہی شاید سچ ہے، اور یہی جو پروپیگنڈا ہے یا
یا جو فریمنگ اور پرائمنگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جھوٹ اس قدر پہنچایا جائے آپ تک کہ آپ شاید اسے یقین کرنے لگ جائیں. بالکل اس طرح سے جس طرح ایک کمرہ ہو، اس کی بہت ساری کھڑکیاں ہوں، لیکن ایک خاص کھڑکی کھولی جائے تو آپ کی نگاہ میں دنیا صرف وہ ہوگی جو اس کھڑکی سے دکھائی دے گی، باقی دنیا آپ نہیں دیکھ پائیں گے. اور یہی کام میڈیا کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے کتب پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو مختلف طریقوں کی کتب ہوں، مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی کتب ہوں، کیونکہ کوئی بھی کتاب ہوگی وہ 100% درست نہیں بتا سکتی ہمیں. ہر لکھنے والا اسے اپنے علم اور اپنے معلومات کے مطابق لکھتا ہے. اسی لیے ہر کتاب کو پڑھیے اور پڑھ کے اس پر سوال کرتے ہوئے مزید کتابیں پڑھتے جائیے اور سوال کرتے جائیے. تو اس طرح آپ کو اس کمرے کی ساری کھڑکیاں کھل جائیں گی اور آپ دنیا کا ایک بہتر ویو دیکھ پائیں گے، دنیا کا ایک بہتر منظر دیکھ پائیں گے. یہ بنیادی طریقہ ہے. اچھا خیر، آج کل جو مسالے دار خبر ہمارے یہاں چل رہی ہے وہ ہے ریحام خان کی کتاب. وہ کتاب ابھی شائع نہیں ہوئی ہے. کچھ دن پہلے ریحام خان کا میں نے چونکہ خود انٹرویو بھی کیا تھا، ان سے گفتگو کا موقع بھی ملا، اور ظاہر ہے آف دا ریکارڈ بھی اور آن دا ریکارڈ بھی ان سے تفصیلی گفتگو بھی ہوئی بہت سارے معاملات پر. ظاہر ہے وہ گفتگو جو ہوئی وہ میں ظاہر آپ سے بہت ساری چیزیں میں شیئر نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہوں گا، لیکن وہ انٹرویو بہرحال وہ میں نے ان کا کیا تھا اور مجھے موقع ملا کہ ان سے گفتگو ہو پائے. ایک دو چیزیں میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس پر بات بھی کرنا چاہیے، لیکن آپ لوگ چونکہ بے انتہا اس میں انوالو ہیں، اس لیے میں اس پر تھوڑی سی بات کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کتاب جو ابھی شائع نہیں ہوئی، اس کتاب کے مندرجات کا اس طرح سامنے آنا خود یہ بتا رہا ہے کہ وہ کتاب، اگر اس کتاب میں وہ سارے مندرجات جو سامنے آ رہے ہیں اگر وہ ہوں بھی تو وہ نادرست یا جھوٹے جملے کتاب میں موجود ہونا وہ ایک جرم ہے. اور اس سے بڑا جرم، اس سے کہیں زیادہ سنگین جرم وہ ای میلز ہیک کرنا ہے. ای میلز کو ہیک کرنا ایک سنگین جرم ہے. تو اس لیے اگر میں کتاب لکھتا ہوں اور میں جھوٹ کچھ لکھتا ہوں اس کتاب میں یا کوئی الزام لگاتا ہوں، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر میں نے کچھ کتاب ایسی لکھی ہے، آپ مجھ سے کہیں گے کہ اس کے پروفز دیں. اگر میں پروفز نہیں دے سکوں گا تو آپ عدالت میں جائیں گے، حق عزت کا آپ دعویٰ دائر کریں گے اور کہیں گے کہ آپ کی اس جھوٹی بات کی وجہ سے میری شخصیت کو یا میرے امیج کو یا میرے تشخص کو نقصان پہنچا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہرجانہ دینا پڑے گا یا آپ کو دوسری صورت میں جیل جانا پڑے گا. یہ بنیادی معاملہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہیکنگ کی جائے، جو کہ بڑے فخر سے وہ چیزیں میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں، بڑی خوفناک بات ہے یہ، تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، کیونکہ جو جرم آپ کسی اور شخص کے اوپر جھوٹ بولنے کا عائد کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بلکہ کہیں زیادہ سنگین جرم اس شخص کی پرائیویسی کو پامال کرنا، اس شخص کے ایسے مدرجات جو بھی شائع بھی نہیں ہوئے انہیں چرانا، انہیں غیر قانونی طور پر یعنی سائبر ڈاکہ مار کے اسے ہتھیانا. یہ انتہائی خوفناک چیزیں ہیں. اس پر ضرور سوچا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، میں بغیر سائیڈ لیے بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کا اس معاملے میں جو رویہ ہے وہ مجھے کم از کم سمجھ نہیں آ پایا. یعنی یہ کتاب کے مندرجات جو ہیک کر کے، جن کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آیا وہ ہے کہ نہیں ہے، اس کی بنیاد پر ہر ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے گھنٹوں اس کتاب پر بات کرنا، اور پھر باقاعدہ پوری پارٹی کا انوالو ہونا، ترجمان سے لے کے اور مختلف رہنماؤں تک، اور سخت زبان کا استعمال کرتے ہوئے، اور انتہائی بلکہ بازاری زبان کا. پی ٹی آئی کی جانب سے عموماً کئی ایسے ان کے رہنما ہیں جو ٹی وی چینلز پر، بلکہ قومی ٹی وی چینلز پر وہ بازاری زبان کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اس جگہ پر کسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، جبکہ یاد رکھیے کہ ابھی وہ کتاب چونکہ منظر عام پر نہیں آئی ہے، تو ہم جانتے نہیں ہیں کہ آیا جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اس کتاب میں ہے یا نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ ہم صرف اس وقت کر سکتے تھے جب وہ کتاب شائع ہو کے ہمارے سامنے آتی، اور پھر ہم یہ طے کرتے کہ آیا اس کے بارے میں اگلا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ، اس پر پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں کا موقف یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں تھا تو ریحام خان کو
ڈینائی کرنا چاہیے تھا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسی بات ہے, کیونکہ اگر ایسا معاملہ ہو اور میں ڈینائی کر دوں یا میں تردید کر دوں یا میں توثیق کر دوں یا تصدیق کر دوں, اس سے کتاب کی جو کتاب کا مواد ہے اس کا مطلب ہے اس پر سمجھوتا ہو رہا ہے. یعنی جب کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو اس کی ایک بنیادی اس کی کڑی ہوتی ہے کہ وہ کتاب لوگ پڑھیں یا وہ کتاب بکے. اگر میں پہلے سے ہی اس کتاب کے مندرجات بتا دوں, ان کی تصدیق کر دوں یا تردید کر دوں, تو یہ اس لیے بھی اس کتاب کے لیے نقصان دہ ہوگا کیونکہ پھر وہ کتاب کوئی پڑھے گا نہیں. اب آپ نے پوری کیمپین چلائی ہے پی ٹی آئی نے, اس کی وجہ سے وہ کتاب ضرور پڑھی جائے گی, اور یہی میرے خیال میں ریحام خان کے بھی دماغ میں ہوگا, اور اسی لیے انہوں نے کوشش نہیں کی کہ جو ہے وہ اس پر ان کو